دوسرا موضوع جو اہم ہے وہ افغانستان کا ہے کہ افغانستان میں ایک تو وہ بڑا خونی حادثہ ہوا، دردناک، سید الشہداء اسکول کے اوپر ان درندوں نے حملہ کیا اور 60 سے زیادہ معصوم چھوٹی بچیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس پر بڑی مظلومیت یہ ہے کہ پوری دنیا میں نہ مسلمان نہ غیر مسلمان کسی نے ان کے اس قتل عام کا نوٹس نہیں لیا اور کوئی ہمدردی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے والدین کو اور لواحقین کو صبر عطا کرے، اور یہ جو ظلم ہوا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی آواز اور ان مظلوموں کی فریاد کے نتیجے میں خدا ان ظالموں کو نابود کرے اور محو کرے۔ افغانستان میں یہ جو فلسطین میں ہوا ہے، ہمیشہ یہ دنیا میں سیاست رہی ہے کہ جس علاقے میں کوئی بحران اٹھتا ہے تو اسی علاقے میں اصل ماجرا نہیں ہوتا، ماجرا اصل کہیں اور سرزمین پر ہوتا ہے، شور شرابہ کسی اور جگہ اٹھاتے ہیں، توجہ کہیں اور مبذول کراتے ہیں، کارروائی کہیں اور کرتے ہیں، جیسا کہ کشمیر میں ہوا، جیسا فلسطین میں ہوا، جیسا افغانستان میں ہوا۔ اس وقت فلسطین کے اندر بغیر کسی وجہ کے، چونکہ بعض اوقات فلسطینیوں کی طرف سے کوئی پہل ہوتی ہے، اسرائیل جوابی کارروائی کرتا ہے، یہاں پر مسجد اقصیٰ میں جا کر نمازیوں پر حملے کیے انہوں نے، اور وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، یعنی بغیر وجہ کے، بغیر کسی اشتعال کے یہ کارروائی ہوئی۔ یہ جو فلسطین میں ماجرا اٹھا، غزہ کا اٹھایا گیا موضوع، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور سرزمین پر کوئی بڑی کارروائی کا نقشہ بنا ہوا ہے، توجہ ساری دنیا کی ادھر مبذول کر کے کارروائی کہیں اور کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ایک ہی سرزمین ہے، دو سرزمینیں جہاں پر لگتا ہے کہ یہ بڑی کارروائی وہاں ہونے والی ہے، ایک افغانستان میں پہلے نمبر پر اور دوسرا یمن میں۔ افغانستان میں زیادہ امکان ہے چونکہ امریکہ نے بظاہر انخلاء کا اعلان کیا کہ امریکہ افغانستان چھوڑ رہا ہے، خود امریکہ بھی وضاحت کر چکا ہے اور باقیوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں چھوڑ رہا، اور امریکہ کبھی بھی افغانستان نہیں چھوڑے گا، صرف اپنی فوجیں نکال رہا ہے، افغانستان کو نہیں ترک کر رہا۔ وہ افغانستان آیا ہے چھوڑنے کے لیے، نہیں آیا، اور افغانستان چھوڑنے والی سرزمین ہی نہیں ہے، کوئی بھی افغانستان کو نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے پوری دنیا میں وہ کسی اور ملک کی نہیں ہے۔ انہوں نے چاہا کہ افغانستان کے متبادل، چونکہ افغانستان تک رسائی مشکل ہے، سمندر نہیں ہے، کئی ملکوں سے گزرنا پڑتا ہے، خصوصاً ایران اور پاکستان کے سے عبور کرنا پڑتا ہے، اور یہ دونوں دشوار راستے ہیں باہر کے لوگوں کے لیے یہاں سے گزر کر افغانستان آنا۔ سوریہ اور عراق دو ایسی سرزمینیں ہیں کہ جہاں سمندری بندرگاہیں لگتی ہیں ان کو، اور ہوائی راستے بھی ان کے زیادہ آسان ہیں چونکہ کسی مشکل ملک کے اوپر سے گزر کر نہیں آنا پڑتا، اس لیے سوریہ اور عراق کو انہوں نے انتخاب کیا تھا کہ افغانستان کی متبادل سرزمین کے طور پر وہاں پر یہ دہشت گردی کا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، اور اس کے بعد ساری باقی مشرق وسطیٰ اور باقی دنیا میں کاروائیاں کی جائیں۔ وہ ناکام ہو گیا، اللہ کے لطف سے وہ ان کا منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا، سوریہ عراق والا، اور انہوں نے دوبارہ افغانستان ہی کو چن لیا ہے کہ افغانستان ہی بہترین سرزمین ہے، ہر چند راستے اپروچ اس کی سخت ہے، لیکن جو اندر افغانستان کی صورتحال ہے وہ سب کے لیے آئیڈیل صورتحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانی تاریخ سے ابھی تک افغانی جو مزاج تہذیب بن چکی ہے، یہ پراکسی جنگ کے لیے سب سے بہترین قوم ہے، نیابتی جنگ کے لیے، یعنی کرائے پر لڑنا یہ ان کا پیشہ ہے، یہ ان کی معیشت کا حصہ ہے، یہ ان کی قبائلیت کا حصہ ہے، یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے، کرائے پر لڑنا، اور لڑتے رہے ہیں۔ کتنے ہندوستان پر حملہ آور لوگ آئے تھے تاریخ میں، افغان فوج تشکیل دے کے ساتھ آتے تھے، پھر وہی آج جو مثلاً انڈیا پورے میں، پاکستان بھر میں سارے یہ آباد ہو گئے ہیں، تو یہ انہی فوجوں کے ہمراہ آئے تھے۔ منگولیا والے آتے تھے لڑنے کے لیے، ان کو ساتھ لے کر آتے تھے، ان کے راہوں سے گزر کے آتے تھے افغانستان سے، یہ اس میں شامل ہو جاتے تھے، راہگیری کرتے تھے اور راہداری کرتے تھے، اور فوجوں کو سہولتیں فراہم کرتے تھے، لڑتے بھی تھے۔
ایسا بارہا ہوا ہے کہ ان کی مدد سے کشمیر فتح کرنے کی بھی کوشش کی گئی. چونکہ یہ کرائے کے جنگجو ہیں اور سخت جنگجو ہیں، اور کرائے کی جنگ میں یوں نہیں کہ کسی اور کے خلاف لڑتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں. افغانی کو مارتا ہے پیسہ کسی باہر کا لے کر، روس سے پیسہ لے کر افغانی کو مارتا ہے، امریکہ سے پیسہ لے کر افغانی کو مارتا ہے، عرب ملکوں سے پیسہ لے کر افغانی کو مارتا ہے، چائنا سے پیسہ لے کر افغانی کو مارتا ہے. یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے کہ نیابتی جنگ کے لیے سب سے بہترین قوم اور سب سے بہترین انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اس لیے ساری توجہ دوبارہ افغانستان کی طرف لوٹ کر آ گئی ہے. پہلے یہ نقشہ انہوں نے بنایا تھا کہ ہم افغانستان میں مشکل اپروچ کی وجہ سے ہم سوریا اور عراق کی طرف جاتے ہیں، جہاں اپروچ اچھی ہے، جہاں بحری جہاز بھی آ سکتے ہیں اور لاجسٹک آسان ہے. لیکن اب انہوں نے افغانستان کو چن لیا ہے. افغانستان سے امریکہ کیوں نکل رہا ہے؟ بعض صحافی جو عرصے سے طالبان کے ترجمان رہے ہیں، بلکہ طالبان کا حصہ ہیں ابھی بھی، اور پاکستان میں ایک بڑی اکثریت طالبان کے حامی ہیں، وہ یہ فتح کے نعرے بجا رہے ہیں کہ یہ طالبان کی فتح ہو رہی ہے اور طالبان دوسری سپر طاقت کو شکست دے رہے ہیں. پہلے روس کو شکست دی، اب امریکہ کو شکست دے رہے ہیں. یہ تاثر دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں امریکہ افغانستان سے اپنی جان اس معنی میں چھڑانا چاہتا ہے کہ پہلے امریکہ نے یہ حماقت کی کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری اپنے دوش پر لے لی، تھانے دار بن کر، چودھری بن کر، کہ میں زمین کا تھانے دار ہوں. ایرانی صدر نے کہا بھی تھا کہ اس وقت زمین کا نمبردار امریکہ ہے. موجودہ صدر روحانی نے صدارت میں آتے ہی یہ کہا، امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے سے پہلے یہ اس کے الفاظ تھے کہ امریکہ ناخدائے جہان ہے. یہ موجودہ ایرانی صدر کے الفاظ تھے، ناخدائے جہان ہے، یعنی اس پوری دنیا کا تھانے دار اور اس پوری دنیا کا نمبردار یہ امریکہ ہے. تو ظاہر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ناخدا سے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے. پھر کتنی بھاری قیمت اس نے ادا کی اور کیا مشکلات ایرانی قوم پر ٹوٹی اس تفکر کے نتیجے میں. امریکہ خود کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ناخدائے جہان ہوں، اور اس نے آ کر امریکہ اس افغانستان کو تسخیر کیا اور اس پر چڑھ دوڑا. امن یہ بتانے کے لیے کہ امریکہ دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے، افغانستان میں نہیں کر سکا امن قائم. افغانستان میں ناامن رہنا یہ افغانستان کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، اور امریکی صلاحیت پر شک ہونے لگا کہ یہ نہیں کر سکتے. تمام سرزمین قبضے میں لے کر ایک دن بھی امن قائم نہیں کر سکے. طالبان نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ یہ کہ افغانستان میں امن قائم نہیں ہونے دیا. یہ طالبان کی فتح ہے. امریکہ نکلنا نہیں ہے، افغانستان کو ناامن رکھنا یہ طالبان کی فتح ہے. اور امریکہ جو امن قائم کرنے کے لیے تھانے دار بن کر آیا تھا وہ نہیں کر سکا، بدنام ہوا، امن قائم نہیں کر سکتا. اس کی صلاحیتوں میں امریکہ کے اندر اور باہر شک ہونے لگا کہ جب ایک چھوٹی سی سرزمین پر امن نہیں کر سکتا، دنیا میں کیسے قائم کرے گا. لہٰذا اب جو پہلے اس کی حالت تھی جواب دہ ہونے کی، اس سے جان چھڑا کے جا رہا ہے کہ افغانستان میں ناامنی کا اب میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور یہ جو جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ افغانستان میں ناامنی اور افغانستان کے ذریعے ناامنی کا ایک بڑا منصوبہ دنیا کے لیے تیار کر لیا گیا ہے، جس کا شکار پاکستان، ایران اور چائنا ہے. پہلا ہدف یہ تین ملک ہیں. افغانستان کے اندر ناامنی شدید ہوگی اور افغانستان کے ذریعے یہ تینوں ملک افغانستان کے پڑوسی ملک ہیں، سرحدیں لگتی ہیں ان کی، اور ان کے اندر ناامنی ہوگی، خواہ نخواہ دیگر ممالک کے اندر بھی ہوگی. اور اس میں کئی اور بھی پہلو موجود ہیں جو کسی اور وقت میں انشاءاللہ وضاحت کیے جائیں گے. بس افغانستان جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ افغانستان کے مشن کی تکمیل کے لیے ہو رہا ہے، تاکہ وہاں پر جنگی حالات بنا دیے جائیں، ایک ایمرجنسی صورتحال بنا دی جائے، ساری توجہ ادھر لگ جائے، اور افغانستان میں امریکہ جو کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے کرے گا. یہ کہ سوریا، ترکی، لیبیا، پٹے ہوئے دہشت گرد، داعشی جہاں جہاں
امریکہ کے پالتو ہیں، یہ نسل ٹرمپ ہے، یہ ساری جمع کر کے افغانستان میں لائیں گے اور پھر افغانستان سے یہ آگے مزید دنیا میں الجھنے، چونکہ افغانستان وہ ملک ہے جو ہر کام کر سکتا ہے اور اس کی صلاحیت اتنی ہے کہ وہ ناامنی ہر جگہ قائم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس سلسلے میں زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، چونکہ افغانستان کی جو بھی پالیسی بنتی ہے پاکستان اس میں زد میں آتا ہے اور پاکستان سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ موجودہ قیادت کو اس بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے اور عوام کو بھی اس کا حصہ بھی نہ بنے اور اس کو اپنے ملک کی طرف بھی یہ خرابیاں نہ منتقل۔ یہ دانائی نہیں ہے کہ امریکہ جو نقشہ افغانستان میں بنائے وہ لوٹ کر پاکستان میں لانا ان کا مشن بن جائے۔